وہ جیل نہیں آئے. چونکہ سیاسی لوگوں کی ملاقات تھرسڈے کو شیڈیولڈ ہوتی ہے، جو کہ گزشتہ 3 سے 4 ماہ کے دوران نہیں کروائی جا رہی. اس دوران 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ایک ملاقات کروائی گئی سیاسی لوگوں کی، اور اس کے بعد 2 ملاقاتیں یہ مذاکرات کے درمیان کروائی گئیں. خان صاحب کی طرف سے باقاعدہ ہر تھرسڈے کے لیے نام لکھ کے دیے جاتے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹیرینز، عہدیداران جو کہ اسلام آباد میں تھے، وہ آج ملاقات کے لیے یہاں پر آئے. لیکن ایک مرتبہ پھر وہ جو سیالکوٹ میں گزشتہ روز جلسوں میں بڑکے مارنے والی خاتون تھی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہونے دی. انہوں نے نہیں ہونے دی یا ان کے آقاؤں نے نہیں ہونے دی، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. لیکن ایک بات پوری قوم کو ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ہوں، ان کی اہلیہ ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج اس چیز کے باوجود کہ بڑے تھریٹس تھے، فلانا بندہ گرفتار ہو جائے گا، فلانا بندہ گرفتار ہو جائے گا، لیکن یہ تمام آنریبل کولیگز جو ہیں یہ یہاں پر کھڑے ہیں، جو کہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کھڑے تھے اور ہم کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. اور وہ وقت دور نہیں ہے، یہ بات بھی ہم بتا دیں. خدا کا جو نظام انصاف ہے وہ بہت بے رحم ہے، وہ میرٹ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. کل ایک کیس رپورٹ ہوا کہ پولیس ہمارے ایک ساتھی کو، تنظیمی عہدیدار کو گرفتار کرنے کے لیے گئی، ارسلان صاحب ان کا نام ہے، اور جب ان کے گھر پہنچی تو رحیم یار خان میں، تو اس کی اہلیہ جو کہ امید سے تھیں ان کو ٹارچر کیا گیا اور ہماری اس بہن کا ابارشن ہو گیا. شیم. یہ میں سمجھتا ہوں کہ شرمندگی، بے شرمی، بے غیرتی اور انسانیت کی اس سے بڑی توہین نہیں ہو سکتی. ہم اس کی سخت الفاظ میں نہ صرف مذمت کرتے ہیں، ایک بات ہم مزید باور کروا دیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو بھی اور پنجاب کے آئی جی کو بھی، کہ حساب دینا پڑے گا. عمران خان نے تو اپنی گریس کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، جو اس کی فیملی کے ساتھ کیا گیا، جو اس کی اہلیہ کے ساتھ کیا گیا، جو اس کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا، اسے تو معاف کر دیا. لیکن عمران خان نے اپنے ساتھیوں پر ہونے والا ظلم، اپنے کارکنوں پر ہونے والا ظلم، اس کو قطعاً معاف نہیں کیا. اس ظلم کا انشاءاللہ حساب لیا جائے گا. ہم بار بار یہاں پر آئیں گے اور عمران خان سے ہمیں ملوانا پڑے گا. اب میں جنید اکبر صاحب سے ملتمس ہوں کہ جنید اکبر صاحب آئیں گے. پھر ملک احمد خان صاحب. شکریہ جی صدر صاحب، بڑی مہربانی. آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج جو جمعرات کا دن تھا اور یہ سیاسی ملاقات کا دن تھا، اور یہ 3-4 مہینے سے ہمیں یہ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، اور یہ آئین بھی ہمیں اجازت دیتا ہے اور جیل کا مینول کے مطابق، بلکہ جیل کا مینول تو اس سے زیادہ کرتا ہے. ایک عام قیدی، ایک عام جو اس میں جیل میں ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور وکیلوں کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہوتی ہے. لیکن جو سابقہ وزیر اعظم ہے، جو ایک پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے اور جس کی سب سے زیادہ فالوئنگ ہے، اس کے ملاقات کے لیے آج آپ نے دیکھا کہ پھر ہمیں ملاقات نہیں کرنی تھی، کہ جو آئین کی خلاف ورزی ہے. اور یہ حکومت وقت اور ان کے پیچھے جو ادارے ہیں وہ عوام کو یہی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرین، جو لوگوں کے منتخب لوگ ہیں، اس کو یہاں آ کے 2-3 گھنٹے اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی تذلیل کی جاتی ہے. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں، یہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ ادارے یہ میسج دینے کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں آئین کی، یہاں پارلیمنٹ کی، یہاں آپ کی ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے. وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، اور اس عمل سے صرف وہی ثابت کر رہے ہیں، یہی بات ثابت کر رہے ہیں. لیکن اس سے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کرے، اس سے
آپ صرف یہ حاصل کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جو ناراضگی ہے آپ کے ساتھ جو دوریاں ہیں بلکہ میں نفرت کہوں گا وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ اس ملک کے لیے بھی خطرناک ہے اور یہ جو ہے آئین کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ جمہوریت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ان چیزوں سے نہ ڈرنے والے ہیں نہ دبنے والے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انشاءاللہ تعالی جب بھی خان بلائیں گے انشاءاللہ تعالی اسی سے آئیں گے. نہ ہم عدالتوں کے نہ ہم جو ہے جیلوں سے ڈرنے والے نہ ہم ایف آئی آروں سے ڈرنے والے. آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی خان صاحب نے حکم دیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے لبیک کہا ہے اور اس کی کال پہ جہاں اس نے حکم دیا ہم پہنچے. انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آئیں گے اور ہمیں نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے. اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب کے پھر کوشچن کر لیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج پارلیمنٹری جتنی بھی ہمارے ساتھی تھے وہ تھرسڈے کو چونکہ ایک ملاقات سیٹلڈ ہے تو جیل مینول کے مطابق جو ان کا ریٹن مینول ہے اس کے مطابق ہم تمام دوست ادھر آئے اور انہوں نے وہی حجت تمام کی کہ 2 گھنٹے تمام ایم پیز کو تمام ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو کھڑا کر کے ابھی انہوں نے کہا کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اڈیالہ جیل یہ آتا ہے پنجاب گورنمنٹ کی کسٹڈی میں اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس وقت بالکل ایک مجبور اور لاچار گورنمنٹ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ اس کو فارم 47 کے ذریعے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خان صاحب کے خطوط یہ خان صاحب کی جو اندر سے ایکٹیویٹیز باہر آتی ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے, جس طرح کل محترمہ نے ناروال میں بات کی پھر لاہور میں بات کی کہ اس پارٹی میں بدتمیزی اور بد کلامی ہے, تو میں تھوڑا سا محترمہ کو اس پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بدتمیزی اور بد کلامی آپ کے والد اور چچا نے شروع کی تھی, ان کو آپ نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. جب انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہم عورتوں کے بارے میں وہ استعمال بھی نہیں کر سکتے, جہازوں سے آپ نے تصاویر پھینکی. اب آپ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ کیا آپ اس میں اپنی بڑائی دکھانا چاہتی ہیں کہ ایک ایسا شخص جو سنگل لارجسٹ پارٹی کا سربراہ ہے جو 2 سال آپ سے نہیں ٹوٹا تو آپ پارلیمنٹیرینز کو ملنے نہیں دیں گے, تو کیا وہ آپ سے جھک جائے گا؟ اور اس کی وائف اہلیہ جو کہ ایک گھریلو خاتون ہے ان پہ جو آپ نے بالکل بیس لیس مقدمات درج کیے ہوئے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں جو فسطائیت کا دور آپ نے ایک رکھا ہوا ہے وہ دور آپ کا ختم ہونے والا ہے. جس طرح وقاص ارسلان کا واقعہ رحیم یار خان کا ہوا, ہمارے پاس اس کے ثبوت ہے, اس کی مس کیریج ہوا ہے اس کی بیوی کا, اور اس کے علاوہ اس وقت ہمارے تمام ایم پی ایز پہ فیصل آباد خصوصاً جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے الائز ہیں ان کے گھر پہ اس وقت پولیس ہے, ہمارے ایم پی ایز کے گھروں پہ اس وقت پولیس کے ریڈ ہو رہے ہیں. پورے پنجاب میں آپ نے فسطائیت کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے. اور بیوی میں آپ کو ایک بات کنوے کر دوں کہ یا آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, آپ اس اہل نہیں ہے کہ آپ چیف منسٹر بنے, یا آپ کی جو آپ کے ساتھ جو ٹک ٹاک بنانے والے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دیکھنے دے رہے. ورلڈ بینک نے 7% آپ کو مہنگائی کا بتایا ہے کہ 7% آپ کی مہنگائی بڑھ چکی ہے. انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی میں آپ تقریباً 233 سے 216 نمبر پہ آ چکی ہے. صرف پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, ان کے جتنے الیکٹیبل ہیں, ان کے سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے, چادر اور 4 دیواری کا جو تقدس تھا اس کو پامال کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور اس وقت شغل اور کوئی اس وقت کام نہیں ہے. اور اگلی بات میں ڈیفینیٹلی ان کے لانے والوں کو کہوں گا کہ اس زندہ سیاسی لاشوں کا بوجھ اب اسٹیبلشمنٹ نہیں اٹھا سکتی. ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے اور ان کے کردار کی وجہ سے اب اسٹیبلشمنٹ اور عوام میں دوریاں ثابت ہو رہی ہیں. خان صاحب نے جو آخری خط لکھا ہے اس کے 5 نکات یہی بتاتے ہیں کہ پورے پاکستان کی انہوں نے عکاسی کی ہے اس وقت کے حالات کی.
جس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے دوریاں عوام کی ہو رہی ہیں، ہمارے لوگوں کی دوریاں ہو رہی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ جو ہمارے نان ریپرزینٹیٹو جو ہماری حکومت ہے، جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، لوگوں کا مورل سپورٹ نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ہم اڈیالہ آتے رہیں گے، اپنے لیڈر سے ملتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا کہ یہ تاریخ رات ختم ہوگی۔ انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔